پاکستان اور افغانستان ایسے ہمسائے ملک ہیں جس کے عوام نہ صرف دین اسلام کے پیروکار ہیں بلکہ ان کی تجارت، معیشت اور امن بھی مشترکہ ہے۔ اگر کسی کے مفاد میں توازن بگڑے تو دونوں ملک متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سمندر سے دوری کے باعث پاکستان بین الاقوامی قوانین کے مطابق افغانستان کو 1965 کے معاہدے کے تحت دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ سمندر کے ذریعے تجارتی راہداری دیتا ہے۔ اس بارے میں پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے منسلک معروف امپورٹر ایکسپورٹر ضیاء الحق سرحدی نے بتایا، جو ہماری تجارت تھی، جو حجم تھا افغانستان اور پاکستان کے مابین، وہ 2.5 بلین ڈالر تھا کچھ عرصہ پہلے، جو کہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوتا اب تقریباً 1 کروڑ کے اوپر پہنچ گیا۔ اس کی چند وجوہات بھی ہیں، جیسا کہ میں 1965 کا معاہدہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی میں بات کروں گا، بڑا خوش اسلوبی سے 45 سال تک چلتا رہا کہ ایک پریشر میں ایک معاہدہ ہوا 2010 میں، وہ 10 سال ہونے لگے ہیں، 11واں سال اب سٹارٹ ہو جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر وہ معاہدہ اتنا فعال ہوتا تو ہماری تجارت بہت زیادہ آگے جاتی، اگر وہ معاہدہ صحیح طریقے سے ہوتا، لیکن اس میں اتنی خرابی تھی کہ 70% جو ہماری تجارت ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی، وہ چابہار اور بندر عباس ایران کے راستے منتقل ہو گئی۔ 6 سے لے کر 8 ارب صرف فریٹ کی مد میں ریلوے کو نقصان پہنچ گیا ایک سال میں۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 بندہ بے روزگار ہو گیا اس اقدام سے۔ تو ہر کنٹینر کے اوپر 5 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ روپے ڈیٹینشن چارج لگ جاتے ہیں۔ اب افغانی بیچارہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ لوگوں کی پاکستان کا یہ ہے، اب قانون ہے، اب ہمارا تو نہیں ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا ہم سے۔ یہ SRO 121 جو ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ لوز کارو آئے۔ انڈیا میں نیپال اور انڈیا کے درمیان جو ٹرانزٹ کا کاروبار ہو رہا ہے، چونکہ نیپال کے پاس سمندر نہیں ہے، انڈیا کے پاس سمندر ہے، لیکن وہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تو آئے دن نئے قوانین آ جاتے ہیں، نئے SRO آ جاتی ہیں۔ افغانستان میں 40 سال سے جاری بدامنی اور عالمی سازش نے دونوں ملکوں کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچایا۔ ڈپٹی کنوینر FPCCI ریلوے ڈرائی پورٹ امتیاز احمد علی نے دونوں ملکوں کی موجودہ تجارتی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ افغانستان نے پاکستانی مالوں پہ گزشتہ 1 سال سے اتنے ڈبل ٹیکسز لگا دیے ہیں، تو چونکہ اس وقت جو ٹولہ بیٹھا ہے افغانستان میں پاکستان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا رجحان ذرا ایران کی طرف، انڈیا کی طرف ہے۔ پاکستانی یہاں سے ایکسپورٹ کو وہ ان کی کوشش ہے کہ کم از کم پاکستان سے امپورٹ آئے، زیادہ رجحان ان کا دوسری سائڈوں پہ ہے۔ تاجکستان سے بھی اب راستے کھل گئے ہیں اور ایران سے بھی، تو زیادہ مال وہاں سے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اب اور ملکوں کے لیے ٹیکسز کی مقدار کم رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایران کے لیے، انڈیا کے لیے ان کے مالوں کے اوپر اگر ٹیکس لیتے ہیں 10%، پاکستان کے لیے 30-40% ہے، اور پاکستان کو جو چیز وہاں پہ ان کو لوگوں کو میں نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے ایک تو مین وجہ یہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے۔ حکومتی سطح پہ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف باتیں نظر آتی ہیں، عملی اقدامات کوئی بھی نہیں ہے۔ افغانستان میں ایک بار پھر صورتحال غیر یقینی کی جانب گامزن ہے۔ ایسے میں افغان قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے انجانے میں کسی ملک کا اعلی کار بننے کی بجائے پاکستان کے ساتھ تجارتی، ثقافتی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرے تاکہ افغان عوام کے مستقبل کو محفوظ اور خوشحال بنایا جا سکے۔